ہندوستان پاکستان کے پلیئرز کے حوالے سے ایک فیصلہ کرے اینڈ دے ہیونٹ تھاٹ آف دا کانسیکوینس. از اٹ ایٹ آل پاسبل؟ نہیں، مجھے یہ لگا کہ جیسے آئی پی ایل سیکنڈ ایڈیشن میں جب پاکستانیوں کو نہیں رکھا گیا تھا تو کوئی شور نہیں مچا تھا، نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے. تو انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ ایزیوم کر لیا کہ اس دفعہ بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ناٹ نوئنگ کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، پاکستان کی انٹرنیشنل وائس ہے، پاکستان کے T20 چیمپئن کرکٹرز ہیں. اور جب ڈیمین مارٹن جو کہ 38 سال کا ہے، ایک ریٹائرڈ آرٹیکل کو آپ پریفر کرتے ہیں اوور شاہد آفریدی، تو پھر بالکل ہی ایکسپوز ہو گئے وہ لوگ. تو جس کی وجہ سے یہ سارا جو ٹرن تھی وہ پولیٹیکل ہو گئی، وہ انڈگنیفائڈ ہو گیا. اور انڈیا بینگ دی انٹرنیشنل پولیس مین آف کرکٹ کہ ان کے بغیر کوئی چیز ہلتی نہیں ہے، آئی تھنک اس پیڈیسٹل کو سنبھالنے کے لیے ان کو گریس دکھانی چاہیے تھی. آئی تھنک گریس ہم نے زیادہ دکھائی ہے، بٹ یہ جو اس طرح کی سچویشن ہی نہیں آنی چاہیے تھی. یہ پہلے سے ہی پروسیس بتا دیتے، اگر پہلے سے بتا دیتے کہ کرکٹرز کو نہیں ہم چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. میں تھوڑا سا پھر کہوں گا کہ کرکٹرز کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کیا پلس ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ جب بائی لیٹرل سیریز جب کی بات ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، پھر سیکیورٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، پھر شیو سینا کا تھریٹ بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ ایبزارب کرتی ہے. جب اس طرح کی ایک پرائیویٹ لیگ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بزنس کو ہرٹ کرتا ہے، یہ ہمارے ماڈل کو ہرٹ کرتا ہے. ہمیں کتنے نسلوں کا ثواب ہے کہ ہم ایک ایسے ٹینٹڈ گڈس کو انکلوڈ کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پروفٹ میکنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اوکے، لیٹ می گو ٹو جاکانی صاحب. جاکانی صاحب السلام علیکم. جاکانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. جی جاکانی صاحب، ہمارے پاس جمشید دستی صاحب بھی موجود ہیں، جاوید میانداد بھی اور رمیز راجہ بھی. آپ سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ اب ہم آئی پی ایل کے فیاسکو کے بعد کیا کریں؟ اب ہمارا لائے عمل کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ صرف کھیل کا نہیں ہے، سفارتکاری کا بھی ہے، نیشنل امیج کا بھی ہے اور ہندوستان کے ساتھ عمومی تعلقات کا بھی ہے. کیا پالیسی ہے؟ آگے کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آئی پی ایل کا سوال ہے تو یہ تو انڈیا بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. بڑا اپنے آپ کو سیکولر کنٹری کہتا تھا اور کہتا تھا کہ سب سے بڑی جمہوریت دنیا میں اگر ہے تو بڑی جمہوری ملک انڈیا ہے. تو اس سے تو لگ گیا جس طریقے سے ڈسکرمنیشن اور جس طریقے سے طریقہ کار اس نے کیا کہ T20 کے چیمپئنز کو تو نہیں اٹھایا اور ایسے ایسے کھلاڑی انہوں نے لیے جن کا شاہد آفریدی یا ہمارے سہیل تنویر اور جتنے رزاق ان کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے. جہاں تک کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے تو پارلیمنٹری جو ڈیلیگیشن جا رہی تھی اس کا بھی اسپیکر صاحبہ نے جس طرح فیصلہ کیا اس کا بھی بائیکاٹ کیا، اور کبڈی کی ایک ٹیم جا رہی تھی انڈیا، اس کو بھی ہم نے روک دیا. اب آگے یہی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کھیل ہے، کھیل جو ہوتے ہیں کہ وہ سافٹ امیج پیدا کرتے ہیں اور کھیلوں سے پیس پروسیس بڑھتا ہے. یہ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ انڈیا شاید یہ کرنا نہیں چاہتا. لیکن جاکرانی صاحب یہ جو رد عمل ہے مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ کل کو کسی امریکی نے آ کے پھر کہہ دینا جی کہ نہیں آپ اچھے بچے بنے ہیں، دوبارہ سے کھیل ویل شروع کریں، کس معاملے میں پڑ گئے، غلطی ہو گئی، ہم نے پھر میچ کھیلنے شروع کر دینے. ہم بھی تو ہم میں تسلسل نہیں ہے، ہم میں تحمل نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، ہم پریشر کو کے نیچے ولٹ کر جاتے ہیں، ریئیکٹ زیادہ کرتے ہیں. مہینے کے بعد پھر آپ کی حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہوں گے چلے چھوڑیں نا جی، جانے دیں، اب ماضی کو چھوڑ دیں، اب آگے کی بات کریں. نہیں، میں تو ابھی بھی اگر آنیسٹلی پوچھیں میں یہ اس بات کا قائل ہوں کہ کھیلوں کو بالکل بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھیل ٹوٹل بائیکاٹ از ناٹ گڈ فار اینی کنٹری. لیکن اس کا دوسرا کو ساتھ کھیلنے والا بھی تو ہونا، یہ تو نہیں کہ ادھر سے آپ بال کرائیں گے خود ہی ہٹ مار گے، خود دوسرا آپ کو کوئی انگیج بھی تو کرنا چاہے نا. اٹ شوڈ بی ایکول بیسس. دیکھو عزت نفس ایکول بیسس پہ ہونا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے ہمیں تذلیل کیا ہے، بالکل جس طرح کا ریئیکشن ہمارے میڈیا کی طرف سے آیا ہے، جس طرح کا ریئیکشن ہمارے عوام کی طرف آیا ہے، یہی ریئیکشن آنا چاہیے تھا جو آیا ہے. یہ نیچرل ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے